صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایام معدودات ومن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین ومن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شان اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شان بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، وہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شان بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، وہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ ان حدیث میں ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ رمضان المبارک برکت والا، رحمت والا مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں رواں ہے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں وہ تو یقیناً اللہ کی رحمت سے جو ہے مستفید ہو ہی رہے ہیں، لیکن جو نہیں رکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کو بھی توفیق نصیب فرما دے، اللہ ان کو بھی روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر افطار کے وقت ہر مسلمان کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور فرمایا کہ اگر تم افطار کے وقت دعائیں مانگو تو اللہ افطار کے وقت تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک تمہارے سے کوئی حساب کتاب نہیں لیتے، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے نعمت کے طور پر دیا گیا ہے، اس لیے اللہ پاک اس کو کھلانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو پلانا چاہتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اس کو سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تو رمضان کے افطار کے وقت کتنی چیزوں کو اللہ نے سامنے کر کے رکھ دیا۔ اب یہ دیکھیں
رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری، غریب کے ساتھ ہمدردی، کہ خود جس گھر کے اندر افطاری کا سامان ہے غریب کے گھر میں بھی افطاری کا سامان چلا جائے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر ہی یہ ارشاد فرما دیا روزوں کی تطہیر کے لیے، اس کو پاکی کے لیے، روزے کے اندر جو لغزشیں ہم سے ہو جاتی ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ان کی تطہیر کے لیے جو ہے اللہ پاک نے فطرانے کو جو ہے لازمی قرار دیا۔ اب فطرانہ نکالو، کتنا فطرانہ؟ $30 کے حساب سے فطرانہ اب آپ اللہ کے راستے میں دو، غریب لوگوں کو دو۔ آج کی آیات میں بھی پڑھا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اب آگے ارشاد فرمایا کہ جناب آپ غرباء کو یہ صدقات دو، فقراء کو یہ صدقات دو۔ اب غریبوں فقیروں تک اپنے فطرانے کو پہنچانا عید سے پہلے کہ عید کے دن ہم خوشیاں منائیں گے اور انشاءاللہ سارے مسلمان منائیں گے، غریب ہو چاہے امیر ہو سب انشاءاللہ منائیں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے فطرانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دو۔ اگر اپنے لیے کپڑے بنوانا چاہتے ہو تو وہ غریب تک اگر پہلے پیسے پہنچ جائیں گے تو وہ غریب بھی اپنے لیے بندوبست کر لے گا۔ اپنے بچوں کے لیے اگر کرتے ہو تو وہ اپنے بچوں کے لیے انتظام کر لے گا۔ لیکن اگر تمہاری طرف سے دیر ہوگی تو ان کے کپڑوں میں دیر ہو جائے گی، کہیں اوپر سے آواز نہ آ جائے اے میرے بندے تو نے کیا کر دیا، میں نے تو غریب کے لیے یہ لازمی قرار دیا تھا اور آج تو اسی دن ہی دے رہا ہے جس دن عید ہے، یہ کہاں سے کپڑے کا انتظام کرے گا، کہاں سے کھانے پینے کا انتظام کرے گا؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے فطرانے کو جلد از جلد ادا کر لیں تاکہ غرباء تک غرباء کا حق پہنچ جائے، وہ بھی عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ منائیں۔ اگر کسی کے پاس عید کے لیے ہے تو رمضان مبارک کے روزے ہماری طرح جس طرح ہم افطاری کے وقت طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کو بھی یہ نعمتیں میسر ہو جائیں اور وہ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ غریب ہوتا ہے اگر اس کے دل سے دعا نکل جاتی ہے تو انسان کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی انسان کے اپنے بھی جو ہے حالات درست ہو جاتے ہیں، اولاد کے بھی درست ہو جاتے ہیں اور سارا خاندان پھر اسی کی برکت سے کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ حاجی محمود صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ بھائی لشکر صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ صحت نصیب فرمائے۔ تمام مومنین کے لیے دعا فرمائے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔